الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں، دین آشنا بولتے ہیں دین کو جاننے والے، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، مدحت کے معنی تعریف، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدا پاک عداوت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم یہ جو ننھے ننھے ہمارے بچے بیٹھے ہیں جلسہ سننے کے لیے، بڑے مبارک بچے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ سامنے آ جائیں، پورے بچے سامنے آئیں، بیٹا سامنے آ جائیے، آپ لوگ بچے جتنے سامنے آئیے۔ اب آپ کی شکریہ، میں فائن ہوا، شکریہ، جزاک اللہ۔ پورے بچے بیٹا سب سامنے بیٹھ جائیے آپ۔ تمام بچے مل کے سب مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اب ان بچوں سے سوال ہے، اب بچوں کی تقریر ہوں گی، بڑے تو بہت تقریریں سنیں، اب یہ بچے جو سوال ہے کہ اب جب سے ہمارے مولانا صاحب جو ذکر کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام،
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین ہے کون؟ بولیے ذرا زور سے بولیے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. اگر یہ آپ بات سمجھ گئے تو پھر ہماری تقریر کامیاب، کیونکہ یہ مسجد اہل سنت الجماعت کی ہے. ایک تو یہ مسجد کا نام ہے جامع مسجد محمدی. محمدی کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، اور اس کے ساتھ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اہل سنت الجماعت کے امام ہیں، جو ائمہ کی پیروی کرتا ہے، جو غیر مخلد نہیں ہوتا، اہل حدیث نہیں ہوتا، خبیث نہیں ہوتا، وہ امام اعظم کو مانتا ہے. تو ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے. تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں جو عقیدہ عطا کیا ہے اس کا جاننا بچے بوڑھے سب پہ فرض ہے. اسی لیے یہ جلسہ اس جامع مسجد محمدی امام اعظم ابو حنیفہ آغا پورے میں رکھا گیا ہے، اور نماز گراؤنڈ بھی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے یہ نماز گراؤنڈ ہے، یہ حسین کا جلسہ ہے، اور حسین نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ خنجر چل رہا تھا، سر سجدے میں تھا. اب امام حسین علیہ السلام کے جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، خالی کروڑوں وہاں تو بھاگ کے لوگ چھوڑے مسجد میں جو پھترے معاملی کرونا سے ڈر گئے، اور امام حسین تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدہ ادا کیے. اب بتاؤ، اب ان کا ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ اور جو ان کا ذکر نہیں کرتا وہ دوزخ میں چلے جاتا. اگر کوئی بولا امام حسین علیہ السلام کی فاتحہ کہہ کو، امام حسین علیہ السلام کے شربت کیوں کو، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کہہ کو، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کہہ کو، امام حسین کو کیوں ماننا؟ وہ ہو گیا کربلا کا واقعہ ہو گیا، وہ ایک جو ہے سیاسی جنگ تھی، تو سمجھ لینا یہ بولنے والا دوزخ میں جانے والا ہے. اور جو امام حسین کی فاتحہ دلاتا ہے، شربت بناتا ہے، یا حسین کہتا ہے، سمجھ لینا یہ جنت کے راستے پر ہے. یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے نماز پڑھانے والے بہت مل جائیں گے، تبلیغی جماعت نکل رہی ادھر سے ادھر، مگر جانے والی دوزخ کے راستے پہ ہے. جماعت اسلامی ہے، ہاں وہابیاں ہیں، رافضیاں ہیں، مہدیاں ہیں، سب نماز بولتے، مگر نماز ایسی ہونا چاہیے جو حسین کے صدقے میں پڑھی جائے. یہ سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھو کتنے لوگ میں دیکھا جماعت میں لنگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے امام صاحب سے بھی میں عرض کروں گا، خطیب صاحب سے بھی عرض کروں گا، آپ اعلان کرنا کہ نماز کو آئے تو ٹوپی پہن کے آنا. مذہبی جلسوں میں بیٹھے یہ آ کے نماز پڑھیں، یہ بغیر ٹوپی کی نماز یہ یہودیوں کی ہے. یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ادب ہے نماز کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پورے یہاں بیٹھنے والوں سے، کیا یہ بتا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر امامے کے، بغیر سر پہ اوڑے نماز پڑھی ہے؟ تو پھر یہ خلاف سنت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ کیسا آ رہی؟ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو نماز کا ادب بھی سیکھیں. جب کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین جب طبلِ جنگ بجا، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لنگے سر نہیں تھے. امام حسین کربلا کے میدان میں آنے سے پہلے اپنے نانا جان کا امامہ باندھ کر آئے، اور تم مسجد کو لنگے سر آتے، پھر کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہہ رہے کہ ہم نمازی ہیں. یہ نماز کس کی پڑھ رہے تم؟ نماز ادب سے پڑھیں گے تو قبول ہوگی، اور دل میں مصطفیٰ کا ادب رکھ کے سجدہ کریں گے تو سجدہ قبول ہوگا. امام حسین کی محبت رکھیں گے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت رکھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں گے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، امام حسن علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، امام حسین علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، علی اکبر علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، علی اصغر علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، امام قاسم علیہ السلام کی محبت رکھیں گے، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رکھیں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی محبت رکھیں گے، خواجہ غریب نواز کی محبت رکھیں گے، تو جب کہیں نماز قبول ہوگی۔ خالی بھائی ہم اہل سنت الجماعت ہے بولنے سے نہیں، اہل سنت الجماعت وہ ہوتا ہے جو درگاہ کو بھی جاتا ہے یا حسین کے نعرے بھی لگاتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ جو لنگے سر آنے والے ہیں نا، یہ غیر مقلدوں کی مار میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے۔ نماز وہ ہے کہ جو نانا نے جس کے کان میں اذان دی تھی، نواسے نے اذان کی لاٹ ایسی رکھی کہ کربلا کی مصیبتوں میں بھی نماز لا کر کے بتا دیا۔ نماز کی وہ اہمیت ہے، نماز ایسا نہیں پڑھی جاتی۔ میں یہاں کے صدر محترم انتظامی کمیٹی کے متولی صدر اور امام صاحب خطیب صاحب سے خواہش کرتا ہوں، ہر وقت آپ تقریر کرنے سے پہلے یا آنے سے پہلے بولنا کہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہے، کیونکہ یہ امام حسین کی سنت ہے، یہ امام اعظم حنیفہ کی سنت ہے، اور یہ حضرت بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ کی سنت ہے، یہ حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کی سنت ہے، یہ محدث دکان عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے۔ بولو جتنے بزرگاں کبھی لنگے سر پڑھے نماز، پھر تم کو کہاں سے ملا یہ کیا ہے؟ وہابیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، مولا علی کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے کے، امام حسین کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہے، غوث اعظم کے جھنڈے نہیں اٹھانے کا یہ اثر ہے، درگاہ کو نہیں جانے کا یہ اثر ہے، اور آج درگاہوں میں پیسے لینے والے ہیں، ٹوپی پہنو نہیں بولنے والا ہے۔ اس لیے آج کے ملاؤں پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یہی بات ہم کو آپ بتانا ہے۔ تو میں پوچھ رہا تھا ہم بچوں سے، اب میں بچوں کی طرف آتا ہوں۔ اب آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے آقا، ہمارے حضور، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسین نواسے ہیں۔ یہ جواب ہے نا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان؟ ہاں، عدنان میاں صحیح جواب دیے، ہاں ماشاء اللہ۔ ہر بچے کو یہ جواب یاد ہونا چاہیے جو عدنان میاں دیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب نواسے کس کو بولتے؟ نواسے اس کو بولتے ہیں، آپ کے بھی نانا ہوں گے نا، ہے نا؟ نانا ابا، نانا میاں، نانا جان، کھلاؤ پان، ہے نہیں ہے نانا؟ ہے نہیں نانا؟ ہاں، نانا کس کو بولتے ہیں؟ اماں کے باوا کو نانا بولتے نہیں، اپنی ماں مدر کے جو فادر ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں نانا، 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 ہاں ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو والدہ محترمہ اپنی ماں کے والد کو نانا کہتے ہیں۔ تو اب جب ہم بول رہے ہیں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام کے نانا کون ہے؟ جب بول رہے ہیں کہ ہم کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ہیں، تو پتہ یہ چل گیا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے اور امام حسین ان کے نواسے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر ان کی والدہ کون ہے؟ ان کی مدر کون ہے؟ تو ان کی والدہ، ان کی مدر ہے حضرت سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کون ہے؟ ہاں، بی بی فاطمۃ الزہرا، یاد نام رکھیے آپ۔ کل کوئی پوچھا جلسے میں کیا سنے تھا، ارے میں کونے میں بیٹھا تھا، میرے کو کیا معلوم کیا ہو رہا تھا، کون کی کیا یہ بولے، کون کی وہی بولے، کیا کی بول رہے تھے، حسین حسین بول رہے تھے۔ وہ حسین کس کو بول رہے تھے؟ وہ محلے میں کھیلتا نہیں، حسین اس کو بول رہے۔ یہ محلے کے کھیلتے ہوئے حسین کو نہیں بول رہے، کربلا میں جو جان دے کے دین بچائے وہ حسین کی بات کی جا رہی ہے۔
سمجھ رہے آپ؟ سمجھ میں آیا کون ہے امام حسین؟ امام حسین کی والدہ، امام حسین کی ماں، امام حسین کی مدر کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے والد، آپ کے باپ، آپ کے فادر ہیں مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام. سمجھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول سکتے، کرم اللہ وجہ بھی بول سکتے، علیہ السلام بھی بول سکتے. اس لیے ہم لوگ جو چاہنے والے ہیں نا امام حسین علیہ السلام بولتے. اب یہیں پہچان لینا، جو بولا علیہ السلام نہیں بولنا تو سمجھ لینا کہ انہیں سرک گیا، دوزخ میں جا رہا ہے، انہیں فاتحانہ درود، مر گیا مردود. سمجھ لینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ چڑھلے تو نہیں نا؟ صحیح بول رہا نہیں بول رہا ہوں میں؟ تو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور حضرت آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، اور آپ کے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، بڑے پیارے بھائی جن کو سرکار نے سید کہا، ایسے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، وہ بھی شہید ہوئے. امام حسن علیہ السلام. اب سمجھ میں آیا پورا خاندان؟ یہ پورے خاندان کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے کہا جاتا ہے پنجے تنے پاک. اب پھر گنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون ہے؟ رسول پاک ایک، مولا علی، امام حسین، امام حسن، فاطمۃ الزہرا، کتنے ہوئے؟ اس وجہ سے ان کو بولتے ہیں پنجے تنے پاک. کیا بولتے ہیں؟ اب کوئی بولا پنجے تنے پاک کون ہے تو سمجھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، امام حسین ہے، امام حسن ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے. یہ پانچوں کو پنجے تنے پاک کہا جاتا ہے، اور ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت. انہیں بیت کہتے ہیں گھر کو، عربی میں بیت کہتے ہیں ہاؤس، گھر کو. اور اہل بیت یعنی ہاؤس ہولڈر، جو ہاؤس میں رہنے والے اور گھر میں رہنے والے. تو یہ کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین. حضرت فاطمہ، حضرت علی کس کے گھر والے ہیں؟ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں. کس کے گھر والے ہیں؟ ہمارے رسول کے گھر والے ہیں، ہمارے آقا کے گھر والے ہیں، ہمارے آقا کے گھر والے ہیں، ہمارے مالک کے گھر والے، ہمارے مالک کے گھر والے ہیں. علم غیب رکھنے والے آقا کے گھر والے. کس کے؟ علم غیب رکھنے والے. بول، علم غیب رکھنے والے آقا کے گھر والے ہیں. اس لیے ان کو آل رسول کہا جاتا ہے، آل نبی کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، پنجے تنے پاک کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات آئی؟ اب یاد رکھیں گے نا. کوئی بھی پوچھا آپ سے پنجے تنے پاک تو فوراً بولنا حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، رسول پاک کو ملا کے پنجے تنے پاک. آل نبی کون ہے؟ آل نبی امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہے. اہل بیت کون ہے؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین ہے. یہ ہے اہل بیت اطہار. انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا آل نبی کا. اور آل نبی کی شان یہ ہے کہ ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آل نبی پہ درود نہیں بھیجا جائے. بچوں سمجھو یہ بات کو. ابھی لوگ آپ بہت سارے یہ امام حسین کا ذکر کر کو یا مولا علی کا ذکر کر کو نماز پڑھو، تو نماز کس کے صدقے میں ملی؟ امام حسین کے نانا کے صدقے میں نماز ملی. اب تم نماز تو لے لیے، حسین کو چھوڑ دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. وہ ذات گرامی ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی. اب میں آپ کو سناؤں گا امام حسین علیہ السلام کو. آپ سمجھیں کہ امام حسین کس گھر کے ہیں؟ ایسا گھر ہے امام حسین کا، ساری کائنات میں ویسا گھر نہیں ہے، کیونکہ رسول کا گھر ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے آقا سارے نبیوں سے افضل ہے. کسے؟ سارے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں سے افضل ہے. تو اس گھرانے کے رہنے والے امام حسن، امام حسین ہیں. تو بولو کیا ساری کائنات میں امام حسن حسین کے جیسا ہے کوئی؟ ان کے جیسا باپ ہے؟ ان کی ویسی ماں ہے؟ ان کے ویسی نانا ہے؟
ان کی ویسی نانی ہے، ان کی ویسی خالہ ہے، ان کے ویسے ماموں ہے، ان کے ویسے چچا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا حسین ابن علی آپ سا کوئی نہیں، آپ ہیں جان نبی، آپ سا کوئی نہیں۔ یہ ہے شان حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ اب تو ہمارے بچے سمجھ لے ہوں گے امام حسین کون ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام محرم کی 10 تاریخ کو کربلا میں یزید پلید لعنتی دوزخی کافر سے جنگ کرے، اس کے لشکروں سے مقابلہ کرے اور دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو یہ مدرسے چل رہے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آپ کے اور ہمارے لبوں پہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن پاک ہے نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اور ہمارے ہونٹوں پہ جو نعت پاک ہے نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہم جو مسجدوں کو آتے ہیں نا، جمعہ پڑھتے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہم جو یا رسول اللہ کا نعرے لگاتے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہم جو دین کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہم جو تبلیغ کرتے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ ہم جو مدرسے چلاتے ہیں نا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اس لیے جو امام حسین کو چاہتا ہے، خود اس کو دین مل جاتا ہے۔ اس لیے امام حسین کی محبت رکھنا۔ اور کیوں رکھنا، اب میں آپ کو بتاؤں گا امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے آقا اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا، سرکار بولے سمجھ لینا مدینے کے آقا، سرکار حضور آقا بولتے کہاں جانا، مدینے کی طرف جانا۔ ہاں اب دیکھیے یہاں کتنی پیاری حدیث لکھی ہوئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی والدی والناس اجمعین۔ کیا مسجد ہے بابا، اس لیے یہاں پکوڑے نہیں آنا، یہاں آنا تو سنی آنا۔ دیکھو یہ حدیث سے پاک، میں نے سمجھتا کہ حیدرآباد کے کون سی مسجد میں لکھا ہوا ہے، اور اس حدیث کا معنی سمجھے آپ، کیا سرکار فرما رہے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ سرکار نے جو کہا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کا ماننا ہر مومن پہ لازمی اور ضروری فرض ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، چاہے کلمہ پڑھے اور قرآن پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث کو ماننا ہے۔ اب اس حدیث کے معنی آپ سمجھے، معلوم ہے کسی کو معنی یہ حدیث لکھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، اور نیچے معنی بھی لکھ دیا گیا ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث آپ لکھ دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ قابل مبارکباد ہیں، ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں یہ حدیث پاک رکھی ہے۔ اس بات کو دل میں بٹھائیے، اور غیروں سے جو رسول پاک سے محبت نہیں کرتے ان کو پہچانیے۔ سرکار کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک جو مجھ کو اپنی بیٹا بیٹی، اپنے ماں باپ اور اپنے جو ہے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ انہیں پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دین پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے سرکار سے ایسی محبت رکھنا کہ نہ ماں سے رکھنا، نہ باپ سے رکھنا، نہ بیٹے سے رکھنا، نہ بیٹی سے رکھنا، نہ بیوی سے رکھنا، دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں رکھنا جتنی محبت سرکار دو عالم سے رکھنا۔ سمجھ گئے آپ اس حدیث کا مفہوم؟ یہ ہم نہیں بول رہے، سرکار بول رہے ہیں۔ اب ہم بولے کلمہ پڑھ کے بول رہا انہیں کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، تو محبت والا تو سلام کریں گا کہ نہیں کریں گا؟ ہاں اب ایک صاحب آ کے آپ کو سلام نہیں کرے، میں پوچھا حضرت کیا بات ہے، سب لوگ آپ کو سلام کرے، آپ انہیں نہیں کرے وہ صاحب؟ تو آپ بولے نہیں بھائی ان سے ہم کا جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے۔ تو میں سمجھ گیا جس سے جھگڑا ہوتا لوگ اس کو سلام نہیں کرتے، ہے نا؟ آپ کے بھی دوستوں میں جھگڑا ہو گیا تو آپ کو سلام کرتے، مٹھائی کھلاتے، چاکلیٹ دیتے، بولو اچھا کرا تو میرے کو گالی دیا تو چاکلیٹ کھا بولتے،
بولتے اے تھپڑ ماروں گا، کس کو گالی دیا، بولیے کہ نہیں بولیے؟ اتنے تو غیرت ہے نا، ہے نا؟ تو جو آپ کے والد کو کوئی گالی دیا تو آپ اس کو چاکلیٹ کھلاتے، صحیح بولو، کھلاتے؟ آپ اس کو جو ہے کیک کھلاتے، آپ اس کو آئس کریم کھلاتے؟ آپ کے والد کو کوئی گالی دیا تو کیا لڑتے اس سے؟ بولو، کیا کرتے؟ لڑتے۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولے کہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، کیا انہوں سنتے؟ کیا سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے اس جلسے کو بھی سن سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اب انہیں بولا میں سلام کائے کو پڑھوں، تو پتا چلا کہ انہیں سرکار سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو انہیں بھی سلام کو کھڑے ہوتا، کیونکہ سلام کرنا محبت کی علامت ہے۔ جس سے لڑائی ہوتی، جس سے جھگڑا ہوتا، اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ سلام کرنا محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہم جمعے کے دن یا شب قدر یا شب برات عید کے دن کھڑے رہ کے سلام پڑھے نماز کے بعد، کوئی بولا یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، تو سمجھنا انہیں غلط ہے۔ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ بولیے آپ، یہ ہے۔ اس لیے سرکار بولے سب چیزیں چھوڑ دینا، جب میرا سلام ہوا تو ادب سے کھڑے جانا، یہ محبت کی علامت ہے۔ وہی محبت کا اثر ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کو، جس کو امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے کہے کہ تم ہر چیز سے محبت کرو، لیکن سرکار دو عالم امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ اب حدیث سنا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ اب حدیث پاک یعنی رسول پاک کی بات، سرکار نے کہا اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں۔ کیا بولے سرکار؟ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ اللہ سے دعا کریں سرکار، اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ اور جو حسین کو چاہے، جو حسین سے محبت کرے، جو حسین کو اپنا محبوب سمجھے، اے اللہ تو ان کو ان سے تو محبت کر، تو ان کو اپنا محبوب بنا۔ دیکھیے سرکار کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی سرکار کی دعا قبول ہوتی۔ سرکار یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں، تو سرکار کتنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو اگر 10 روپے دیا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ان کو اچھا رکھے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ جب خوشی ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات سنتا کہ نہیں سنتا؟ بولیے، اللہ رسول کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا نا۔ تو پھر یہ پکی بات ہو گئی کہ اللہ حسین سے محبت رکھتا ہے، تو پتا چلا رسول پاک بھی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ بھی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، اور جو امام حسین کو چاہتا ہے، جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ محبت کرے۔ روزہ کیوں رہتے ہیں؟ اللہ محبت کرے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ محبت کرے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ محبت کرے۔ دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ محبت کرے۔ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ محبت کرے۔ شراب کیوں نہیں پیتے؟ اللہ محبت کرے۔ سود کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ محبت کرے۔ رشوت نہیں کھاتے؟ اللہ محبت کرے۔ اور برائیوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ اللہ محبت کرتے۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ شارٹ کٹ، نماز پڑھ، روزہ رہے، دین پر چل، لیکن حسین سے محبت رکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ اسی لیے یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے یہ جلسے رکھے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے، مگر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، خالی قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، خالی شریعت کی باتیں کرنا کافی نہیں ہے، امام حسین سے محبت رکھنا ہے۔ اگر امام حسین سے محبت نہیں رکھا تو اللہ نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ شریعت قبول کرے گا، نہ تمہاری اچھائیوں کو قبول کرے گا۔ اللہ عذاب دے گا، کیونکہ تم اللہ کے رسول کے محبوب سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ سرکار نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے۔ ماں نے کہا اے بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟
تو کہا آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ماں اجازت دو۔ دیکھیے اماں کا ایسا ادب کرتے تھے صحابہ۔ اب ہمارے بچے کہیں بھی نکل جاتے بغیر اماں باپ کی اجازت کے۔ ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ سے محبت سے پیش آنا، ماں باپ جو بولے سننا، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ اپنی والدہ گرامی سے اجازت لی، کہے کہ ماں آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں گا، سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، باجماعت سرکار کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کیونکہ ان لوگ دور رہتے تھے۔ تو ماں نے اجازت دی، سیدھا بیٹھا بیٹھا، ماں نے اجازت دی۔ ماں نے جب اجازت دی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھے۔ تو ماں نے چلتے چلتے جب اجازت دی تو یہ بھی کہا تھا بیٹا تم بھی اپنے لیے دعا کرانا، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ بات یاد رکھو آپ، یہ بات یاد رکھو۔ ماں نے یہ قائد کی، ماں نے کہا کہ سرکار سے میری اور تمہاری مغفرت کی دعا طلب کرنا۔ حضرت حذیفہ آئے، مغرب کی نماز مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی اقتداء مبارکہ میں پڑھی، مگر سرکار سے بات کرنے میں، سرکار ہے آج تو بے ادب بچے ایسے ہیں، بڑے بڑوں کو جا کے کرتے، وہ ادب کا دور تھا۔ ادب ایسا روب آ گیا کہ سرکار سے انہوں گفتگو نے وہیں بیٹھ گئے، عشاء ہو گئی، عشاء کی بھی نماز پڑھ لی ہے سرکار کے پیچھے۔ کیا مقدر ہے کہ ایک صحابہ پہ ہماری جان قربان، وہ صحابہ جو سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، سرکار کو دیکھ کے نماز ادا کرتے ہیں، وہ صحابہ اکرام۔ حضرت حذیفہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے، مگر اب یہ ماں کی التجا، ماں کی خواہش کو پورا کرنا ہے، بول نہیں سک رہے سرکار کے سامنے، کیسا عرض کریں گے، کہیں کچھ زبان سے نکل جائے کچھ ایک آوت تو سرکار کے ادب میں فرق آ جائے، اور یہاں سرکار کے خلاف بول رہے ہیں سلام پڑھنے سے کیا ہوتا، علم غیب ہے کیا سرکار کو، یا رسول اللہ نہیں بولنا شرک ہے، ہو رہا کیا سارے ہندوستان میں گستاخی ہو رہی سرکار کی۔ انہوں کلمہ اور نماز پڑھ کے گستاخی کر رہے ہیں، ان لوگ کلمہ اور نماز بغیر پڑھے گستاخی کر رہے ہیں، دونوں بھی برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب بول رہے ہیں گستاخی ہوئی کہتے ہیں، تم پہلے گستاخ ہے، تم نے کیا کہا اس دارالسلام میں کھڑے کے تقریر کر کے، انہیں کہا ایک وہابی کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے کوئی بولنے والا ہے؟ ہاں یہ گستاخی کی، تو جب تم کلمہ اور نماز پڑھ کے گستاخی کرتے ہو تو پھر غیر لوگ بھی تو گستاخی کریں گے، تو تم ولولہ مچا رہے ہیں، پہلے ان گستاخوں کو پکڑو، ان کو سزا دو، ان کو بھی سزا دو جو کلمہ پڑھ کے گستاخی کر رہے ہیں، ان کو بھی سزا دو جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم گستاخوں کا پیچھا کریے کہ نہیں کریے بھائی؟ بولو آپ، گستاخوں کو خاموش بیٹھا نا، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرا، کلمہ نماز پڑھ کے بھی گستاخی کرا تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ کے بھی سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو قانونی سزا دلانے کا مطالبہ کریں گے، ہے نہیں یہ بھائی؟ بولو آپ، ڈرنا نا بابا، ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ سرکار دیکھیے کہ حضرت حذیفہ کتنا ادب کر رہے ہیں کہ بات نہیں کر رہے، اور یہاں جو منہ کو آ کے بول رہے یا رسول اللہ نہیں بولنا شرک ہے، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، میلاد النبی کا جلسہ جلوس نہیں کرنا، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیوں میرے، بولیے آپ، خاموش مت بیٹھیے، ان کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولیے بھائی آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا جواب دینا ان گستاخوں کا۔ یہ پہلے گستاخی کرے، بعد میں آج ہندوستان میں دنیا میں سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، گستاخوں کا جواب دیں گے قانونی طور پہ۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ اور دینا چاہیے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم تو بابا کے دوہر دیں گے، ان کا بھی مقابلہ کریں گے، ان کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ جان ہے تو سرکار کے لیے ہے، کیونکہ سرکار نے صاف فرما دیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے۔ سرکار کی سنیں گے یا ملاٹوں کی مولویوں کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ بولیے آپ، بولیے کس کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ سرکار کی سنیے تو نجات ہے، مر جائیں گے تو جنت ہے، جیئیں گے تو رحمت ہے، مر جائیں گے تو شفاعت ہے، مر جائیں گے تو جنت ہے، چاہے ہم کچھ بھی ہوں گے لیکن ان کے غلام ہیں، سرکار اشارہ کریں گے تو اللہ ہم کو جنت عطا فرما دے گا، ہے کہ نہیں یقین آپ کو؟ تو حضرت حذیفہ کتنا ادب کر رہے ہیں،
صحابی چاہتے تھے بول سکتے یا رسول اللہ میری ماں نے یہ کہا ہے ادب. تو عشاء پڑھنے کے بعد اندھیرا تھا, اس زمانے میں تو اتنی روشنی نہیں تھی. سرکار جانے لگے تو حضرت حذیفہ بھی ادب سے آہستہ آہستہ جانے لگے. سرکار نے پلٹ کے کہا کون؟ خود ہی بولے سرکار کون؟ پھر خود ہی سرکار نے فرمایا اندھیرے میں حذیفہ. دیکھ رہے ہیں آپ, خود ہی سرکار بولے کون, خود ہی بولے حذیفہ. اندھیرے میں سرکار اپنے چاہنے والے کو بھی جانتے ہیں, ان کے نام کو بھی جانتے ہیں. سرکار اندھیرا ہے, صحابی پیچھے آ رہے ہیں, سرکار کہہ رہے ہیں کون؟ پھر کہہ رہے حذیفہ. پھر کہہ رہے حذیفہ بولو یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہیں کھڑے رہ کے کلمہ اور نماز پڑھ کے بول رہا سرکار کے علم غیب نہیں ہے. آپ کیسا مان لیتے بھائی؟ آپ سننی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ انہیں بولا کھڑے رہ کے سلام کو پڑھو, آپ نے پڑھنا شروع کرے. وہ لنگے سر آ کے نماز پڑھنے, بولنا نہیں ہے, بولنا ہر ایک کو یہ ہو رہا بول کے عذاب آ رہا. بھائی یہ بارش نہیں ہے, یہ بارش رحمت ہوتی ہے. پورے پلا ٹوٹ جا رہے ہیں, گھروں میں پانی گھس جا رہا ہے, یہ بارش نہیں ہے. یہ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہونے سے پوری دنیا پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. دبئی کو دیکھ لو کیا حال ہو گیا دبئی کا, ٹوٹ کے پھٹ کے رہ گئی. یہ ہے اللہ کا عذاب. بے حیاں, عریانیت, گھر میں یہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں بارش اپنا خیر برسا رہی ہے. یہ خیر بارش نہیں ہے, اللہ کا خیر ہے. توبہ کرو, سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو, سلام پڑھو, امام حسین کے جلسے کرو, امام حسین کی فاتحہ دلاؤ, ان کے لاڑلوں کو اپنے قریب کر لو, سرکار کی نظر کرم ہو جائے. ہم یہی نسخہ بتانے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے سرکار کہہ رہے ہیں حذیفہ, خود ہی نام بول رہے ہیں. تو پتا چلا جو سرکار سے محبت کرتا ہے, ادب کرتا ہے, وہ اگر کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے گھر کے کمرے کے اندر بھی, تو سرکار اس کو بھی پہچانتے ہیں, اس کے نام کو بھی پہچانتے ہیں. پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ کون؟ حذیفہ. پھر سرکار نے فرمایا اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے, تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے. ابھی حضرت حذیفہ نے اپنا مدعا ظاہر نہیں کیا. ابھی حضرت حذیفہ نے اپنی تمنا, اپنی خواہش, ماں کی آرزو کو سرکار کے سامنے رکھا. تو پتا چلا سرکار اندھیرے میں بھی پہچانتے ہیں, دل کی بات کو بھی جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے, کس کس کے دل میں کیا ہے, کس کس کے لب پہ کیا ہے, سرکار جانتے ہیں. ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں. کہ دل کی کیفیت سرکار جانتے ہیں. حضرت حذیفہ بولے نہیں, سرکار نے ان کو پہچانا بھی, نام بھی کہا, اور ان کے مقصد کو بھی بغیر مانگے دیا. تو سرکار کا وہ در ہے جہاں بغیر مانگے بھیک ملتی ہے. وہ سرکار ہے, خود دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو. خود بھیکتے ہیں اور کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو. وہ سرکار ہے سخاوت والی, وہ سرکار ہے جود و سخا والی, وہ سرکار ہے عنایت کرنے والی, وہ سرکار ہے عطا کرنے والی. میرے آقا کی وہ سرکار ہے کہ بغیر مانگے ان کے در سے ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ ادب اور محبت کی جائے. سرکار نے کہا. اس کے بعد سرکار فرمایا, اب سنیے آپ لوگ, توجہ ہے آپ کی, سن رہے ہیں بیٹا عدنان میاں, سنو نا بیٹے, بہت اچھا, اللہ چاہ کیا ایسا سب بچے سیکھ لینا بیٹے, ہاں تو سمجھ میں آتا. اب سنو بیٹا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اے حذیفہ یہ فرشتہ میرے سامنے ہے. یہ لو دیکھ رہے ہیں سرکار کی جناب میں کیسے کیسے اور کیا فرما رہے ہیں. اب توجہ سنو, سرکار کہہ رہے ہیں حذیفہ کو, یہ میرے سامنے یہ فرشتہ ہے. اور حذیفہ تم کو معلوم ہونا چاہیے یہ فرشتہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے. فرشتے تو اربوں خربوں ہیں نا بھائی, کتنے فرشتے ہیں. سرکار پتا چلا ایک ایک فرشتوں کو جانتے ہیں, کون آتا اس کو بھی جانتے ہیں, کون آنے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو کیا سرکار ہم امتیوں کو نہیں جانتے؟ یہ پھر پکوڑے کیا بول رہے تھے پھر رہی,
سرکار نہیں جانتے، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، میلاد النبی نہیں منانا. آپ برا تو نہیں ماننا میں بولا تو، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. حق کی ساتھ دے دو. آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سرکار کے گستاخوں کو کچھ بولے تو برا نہیں ماننا. اگر برا ماننے تو آپ ان میں سے ہی ہے. سنو، پھر بھی نہیں بول رہا میں برا، ان کو تو اور کچھ بولنا چاہیے. دیکھیے کیا بول رہے ہیں، سرکار نہیں جانتے. ارے فرشتہ آیا، سرکار بول رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر دینے کے لیے آیا ہے. اور کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے اللہ سے خواہش کر کے، اللہ ایک مرتبہ تو تیرے حبیب کی بارگاہ میں بھیج دے تاکہ میں تیرے حبیب کو سلام کروں. تو یہ نماز پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دین کے مدرسے خانے قائم کرنے والے، یہ کتابیں لکھنے والے، یہ عالمہ، یہ غالمہ، یہ فقالینہ، یہ بول رہے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھنا؟ سلام پڑھنے سے کیا ہوتا؟ اور فرشتے کی کیا خواہش ہے؟ سمجھے مول صاحب؟ فرشتے کی کیا خواہش ہے؟ سمجھے صاحب؟ فرشتے کی کیا خواہش ہے؟ ایک مرتبہ صحیح میرے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کے لیے عرض کروں. فرشتے کی خواہش ہے سلام عرض کرے. اور ہمارے کو ہمارے علماء سکھایا جمعہ پڑھے بھی تو سلام کرو، شب قدر بھی کرے تو سلام پڑھو، گھر میں بھی سلام کرو، مسجد میں بھی سلام کرو، میلاد بنا کے بھی سلام پڑھو. اب سمجھ میں آیا سلام پڑھنا؟ اب پڑھیں گے نا؟ آپ تو لگا پڑھتے ہیں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں ہے، مگر جو نہیں پڑھ رہا بول رہا اس کو جواب دو. قرآن میں ہے بولو، حدیث میں ہے بولو. تو کہاں کی قرآن پڑھتا، تو کہاں کی حدیث پڑھتا؟ آؤ اگر ہے تو بات کرو، فجر تک بات کرو قرآن سے ہی، صرف قرآن سے کریں گے بات. کیا ہے آپ لوگوں کو بھٹکاتے جا رہے ہیں؟ آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے، آپ جھنڈا اٹھانا چھوڑ دیے، یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیے، لنگے سر نمازہ پڑھنا شروع کر دیے. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، اس لیے عذاب آ رہا ہے. اللہ ہر چیز کو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے نبیوں کی شان میں اور افضل النبی محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو مختلف عذاب عطا کرتا ہے. کوئی کرونا بھیج دیتا ہے، کبھی کوئی بیماری بھیج دیتا ہے. اب بارش بھیج رہا، بارش آپ کو معلوم ہے پورا کرناٹک تباہ ہو گیا، پورا مہاراشٹر. میرے کو ایک صاحب کرناٹک کے بولے مولا اس لیے آئیں گے اور تباہی، کیونکہ وہاں سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی، مسجدوں سے اسپیکر اتار دیے گئے اور یہ کہے کہ یہاں اذان اسپیکر پہ نہیں دینا. تو بولو جو اذان کا رکے گا وہاں رحمت آئے گی یا زحمت ہو جائے گی؟ بولو اذان جہاں جہاں بھی ہوتی ہے، یہ مسجد ہے سے جہاں جہاں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، جتنی دور اذان کی آواز جاتی ہے وہاں رحمتوں ہی رحمتیں بکھر جاتی ہیں. ارے ہمارے کو معلومات نہیں ہونے سے انہیں آ کے بول دیا 11ویں نکو کرو، انہیں بول دیا کنڈے نکو کرو، انہیں بول دیا امام حسین کا شربت نکو بناؤ، انہیں بول دیا کہ کھچڑی کے قبولی کیا ہے. آپ سن لیے یہ غم حسین کیا ہے. ارے غم حسین تیرا باپ مرا تو غم مت کر، مگر حسین ایسے ہیں جن کے غم میں رسول پاک نے آنسو بہائے ہیں. ہم تو منائیں گے امام حسین، ہم محرم میں شادی نہیں کرتے، ہمارے کو مت سکھاؤ. ہم خوشیاں نہیں مناتے، ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. گھر گھر امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے. اب سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے میری بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضری دے رہا ہے اور خواہش ہے کہ مجھے سلام کرے، اس لیے حاضر ہوا ہے. بتاؤ سرکار فرشتے کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، تو پھر کیا امتی کی بات نہیں جانتے؟ کیوں آیا ہے سرکار جانتے ہیں، تو پھر ہم یہاں کیوں جلسہ کریں سرکار جانتے ہیں. اور ان کے لاڈلوں کے صدقے میں سرکار ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے، کیونکہ ان سے آپ امام حسن حسین سے بے انتہا محبت رکھتے تھے. سرکار بے انتہا محبت رکھتے. یہ سننے کی چیز ہے بیٹے. اس دور میں آپ کو جو ہے یہ یہودیوں کے ایجنڈوں نے نمازیں پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، دین کی باتیں کر کے آپ کو یہودی بنا رہے ہیں. ہم یہاں آ کر حسین کی بات کر کے آپ کو دیندار بنا رہے ہیں. وہ آپ کو دوزخ میں پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں، ہم آپ کو رسول کی شفاعت دلا کر جنت پہنچانا چاہ رہے ہیں. بولو کون دوست ہے، ہمیں یا انہوں ہے؟ ہاں یہ ہے، سمجھ لو. سرکار نے پھر کہا اے حذیفہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں نا، جو کبھی نہیں آئے تھے، پہلی مرتبہ زمین پر آ کر مجھے سلام عرض کرے نا، یہ ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ کی شہزادی کون ہے؟ آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی کون ہے؟ ابھی بولا میں نام بولو، یاد ہے نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ ہاں یاد رکھنا بیٹے، نام، یہی نام سے برکت ہے۔ یہ نام لے کے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ یہ فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، یہ بشارت لے کر آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ میری شہزادی، میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نواسے، کون نواسے ہیں؟ امام حسن اور حسین، کون ہے؟ اور میرے نواسے امام حسن حسین، میری شہزادی فاطمہ کے لاڈلے بیٹے امام حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ فرشتے آ کے سرکار کو خوشخبری دے رہے ہیں، فرشتے آ کے سرکار کو جو ہے یہ مجدہ سنا رہے ہیں، تو پھر ہم بھی یہاں بیٹھ کر آپ کو یہی سنا رہے ہیں، تو بولو سرکار خوش ہو کر حذیفہ کو بتا رہے ہیں، تو آقا ہم سب سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ یہ مسجد ابو حنیفہ میں میرے لاڑنوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سرکار نظر فرما دیں گے، ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سنیے، میں یہ دلیل کے ساتھ عرض کروں گا، ایک مرتبہ بچوں کو سنا رہا ہوں، سنو بچوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام ساتھ تھے، صحابہ اکرام بھی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں صحابہ اکرام، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں سے سرکار گزر رہے ہیں، مگر ایک مقام پر سرکار رک گئے۔ کہاں رکے ہوں گے؟ آپ لگا سکتے ہیں اندازہ؟ سرکار ٹھہر گئے ایک مقام پہ۔ کہاں ٹھہرے ہوں گے؟ کرکٹ کھیلنے کے مقام پہ ٹھہرے ہوں گے، فٹ بال کھیلنے کے مقام پہ ٹھہرے ہوں گے، آئس کریم کی دکان پہ ٹھہرے ہوں گے، ہاں بولو کہاں؟ سیاسی جلسے میں ٹھہرے ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ سرکار اس مقام پہ ٹھہرے جہاں بچے کھیل رہے تھے آپ کی عمر والے۔ دیکھیں سرکار کو بچوں سے کتنی محبت ہے، آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے، میلاد کا جلوس نکالیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں گے، یا حسین کہیں گے، یا غوث کہیں گے، یا خواجہ کہیں گے، درگاہ کو جائیں گے۔ ہاں یہ حقیقت کا راستہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے کہاں؟ بچے کھیل رہے تھے، نبی وہ بھی افضل النبی رحمت للعالمین بچے کھیلنے کے مقام پہ ٹھہرے۔ کوئی بڑا آدمی کھڑا، ارے یہاں کہیں ٹھہرے؟ بچوں کے بعد بولتا کوئی نہیں، لیکن سرکار ٹھہر گئے، آقا ٹھہر گئے، اپنے علم غیب والے آقا، نبیوں کے سردار ٹھہر گئے، حبیب کبریا ٹھہر گئے، سرکار ٹھہر گئے۔ سرکار ٹھہرنے کے بعد سرکار ٹھہرے نہیں، بلکہ وہ بچے جو کھیل رہے تھے نا ان کے قریب گئے۔ جب قریب گئے بچوں کے، تو اس میں سے ایک بچے کو سرکار پکڑے۔ کیا مقدر ہے وہ بچے کا! اس بچے کو سرکار نے پکڑا، پکڑ کے قریب کیا، قریب کر کے سرکار نے اس کے سر پہ دستِ شفقت پھیرا، ہاتھ پھیلایا۔ کیا مقدر ہے اس کے سر کے بھی! اور پھر سرکار نے اس کے رخساروں کے کلوں کو بوسے دیے۔ کیا مقدر ہے بھائی بچے کے! اس کے مقدر پہ ہماری جان قربان نہیں، ہماری روح قربان۔ سرکار اس کے سر پہ دستِ شفقت پھیر رہے ہیں، اس کے ننھے بچے کے گالوں کو بوسا دے رہے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسا دے رہے ہیں۔ صحابہ حیرت زدہ، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کھیل رہے تھے بچے، سرکار قربت بھی عطا فرمائی، بچے کو قریب بھی کیا، اس کے گالوں کو بھی بوسا دیا، اس کے سر کو بھی پھیرا۔ تو صحابہ کو سرکار نے کیا جواب دیا جب صحابہ حیرت زدہ ہو گئے؟ کہا کہ میں نے یہ بچے کے ساتھ یہ پیار کا سلوک کیوں کیا ہے معلوم ہے؟ یاد رکھو، معلوم ہے اس لیے کہ میں یہ بچے کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ میرے حسین کا دل بہلاتا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، اس لیے میں نے اس کو پیار کیا، اس کو دستِ شفقت پھیرا۔ تو اب بچے سمجھ جاؤ، جتنے بھی بیٹھنے والے ہو یہاں آپ بیٹھ رہے ہیں تو سرکار کی نظر آپ پر ہے، اس لیے میں نے یہ بچے کو پیار کیا۔ تو پتہ چلا جو حسین کو چاہتا ہے سرکار اس کو چاہتے ہیں، جو حسین کا دل بہلاتا ہے اس کو سرکار چاہتے ہیں، جو امام حسین کا شربت بناتا ہے سرکار اس کو چاہتے ہیں، جس گھر میں حسین کی فاتحہ ہوتی ہے سرکار اس کو گھر کو چاہتے ہیں۔ اب بنائیں گے نا گھر میں شربت،
اب قبولی بنائیں گے نا؟ کھچڑی بنا کے فاتحہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 10 محرم کو امام حسین کا ذکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یاد رکھو، آپ کسی کی بات مت سنو، سب آپ کو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ حسین جنت کے سردار ہیں، آپ کو جنت دلانے والے ہیں۔ سن لو اچھی طرح۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا، یہ بھی سنیے اگلی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں یہ بچے کے ساتھ اس دنیا میں حسن سلوک کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، کل بروز قیامت اس کو بھی، توجہ، اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، جنت عطا کروں گا۔ یہ ہے امام حسین کے پیار کا نتیجہ، یہ امام حسین کے شربت بنانے کا نتیجہ، یہ امام حسین کے یا حسین کہنے کا نتیجہ، یہ ہے امام حسین کے محبت کا اظہار کرنے کا نتیجہ، یہ ہے امام حسین کے جلسے میں بیٹھنے کا نتیجہ کہ سرکار دو عالم ہماری بھی بخشش کریں گے اور ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کریں گے۔ اب یہ بخشش ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو پھر ہر جلسے میں آئیے۔ کل کا جلسہ انشاءاللہ مسجد غوثیہ حسینی کمان حسینی علم میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کے بعد ایک پیارا واقعہ سناؤں گا میں بچوں کو، سننے کو تیار ہے کہ جاتے؟ دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہاں سنو، یہ بچہ جواب دیا نا تو اس کو پیارا واقعہ سنا رہا ہوں میں انعام میں، عدنان میاں کے لیے۔ اچھا جواب دیا نانو تو انعام میں ایک واقعہ سناؤں گا امام حسن حسین کا۔ سننے کو تیار ہے کہ جانا چاہ رہے ہیں؟ سنیں گے نا؟ تو اس سے پہلے سن لیجئے کہ آپ تمام حضرات کو ہم یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ 10 محرم کو 9 اگست کا مہینہ چل رہا نا، آج 1 اگست ہے، 9 اگست 10 محرم کو صبح 10 بجے پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں، لائے ہینڈ بل، لائٹو بانٹو، کہیں کو نہیں لائے؟ کیا غفلت ہے یار؟ تو آپ سن لیجئے، 9 اگست 10 محرم کو صبح 10 بجے، منگل کا دن، منگل آج کیا ہے؟ پیر ہے، یہ منگل نہیں کل کا آنے والا منگل، صبح 10 بجے آپ تمام حضرات کو جامع مسجد افضل گنج پہلے مرکز اہل سنت میں تشریف لانا ہے، جہاں مرکزی جلسہ شہادت امام حسین شہیدان کربلا ہوگا۔ وہاں آپ کو شہادت کے واقعات اور شہادت کی فضیلتیں، امام حسین کا مقام و مرتبہ، اہل بیت کیا ہے، وہ تمام آپ کو بتایا جائے گا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ 11:30 بجے دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین کے شہزادے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، جو 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے 10 محرم کو 11:30 بجے جامع مسجد افضل گنج میں، یا نئے پل ہے نا وہیں افضل گنج ہے، دواخانہ عثمانیہ کے بازو، آپ کو معلوم ہے 10 محرم کو 10 بجے صبح آپ جامع مسجد افضل گنج میں جلسہ بھی ہوگا، دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی۔ آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ قبول کیے؟ تشریف لائیں گے نا بھائی؟ تشریف لائیے۔ اب میں بچوں سے وعدہ کیا تو اب کہوں گا بچوں سے وہ بات سنو۔ یہ واقعہ، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنی تختی پہ کچھ لکھ لیا۔ تختیوں پہ لکھتے تھے نا، آج آپ لوگ بال پین اور کاپی پہ لکھ رہے ہیں، اب ہمارے دور میں تختی تھے، تختی تو معلوم نا، سلیٹ۔ آج کل سلیٹاں جو ہے میوے کے بنیوں میں نظر آ رہی خالی، باقی تو سلیٹ مدرسہ پہلے ہم کو سلیٹ دیتے تھے، چاک اور سلیٹ، اور جو ہے وہ جو ہے مٹی کے قلموں سے جو ہے لکھتے تھے سلیٹ پہ، سمجھ گئے نا؟ سلیٹ تختی بولتے ہیں، اب تختی بولتے وہی سمجھو آپ، سلیٹ۔ تو اس پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے کچھ لکھ لیا۔ امام حسن علیہ السلام بیٹھنے تو بزرگ آدمی ہے، ارے بیٹھیے آپ جیسے، آپ کے پیروں میں طرف بیٹھیے، کرسی پہ بیٹھ جائیے آپ۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختیوں پہ کچھ لکھ لیے، لکھ کے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ کے پاس آئے، ماں کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اماں، بچوں کی عادت ہے نا کچھ لیے تو، اماں یہ بتائیے بھائی حسن کا خط اچھا ہے یا میرا خط اچھا ہے؟ اب والدہ سوچ رہے ہیں تختی دیکھ کے کیا کروں، اگر میں بولی امام حسن کا خط اچھا ہے حسین ناراض ہو جائیں گے، حسین کا خط اچھا ہے تو امام حسن ناراض ہوں گے، یہ میرے ہی بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بابا جان رسول پاک کے بھی بیٹے ہیں،
ان کو تکلیف ہوگی تو رسول پاک کو بھی تکلیف ہوگی. ماں ہو کے سوچ رہی, سیدھا بیٹھو بیٹا, اچھا بیٹھو, ماں ہو کے سوچ رہی ہے. بھائی ماں تو جو چاہے کر سکتی نا, ماں کسی بچے کو مار دے, کسی کو پیار کر لے, ماں کا اختیار ہو تو ماں ہے. ہاں کیا ماں کا مارنا محبت کے مارنا ہے؟ ماں اگر بولے گا چھوٹے بچوں کو اچھا بول دو بھائی بڑے بچوں کو منا لیں گے, ایسا بھی ہو سکتا نا. لیکن کیا سوچ رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ دونوں بچے بھی سرکار کے بچے ہیں, اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کری تو سرکار ناراض ہو جائیں گے. بیٹی ہو کے امام حسن حسین کی ماں سرکار کی بیٹی ہو کے سوچ رہے ہیں, اور یا خلم لکھ دے رہے ہیں, یا کتابوں میں لکھ دے رہے ہیں, مضمونہ لکھ دے رہے ہیں, تقریروں میں بول رہے ہیں یزید اچھا ہے, کہتے اچھا ہے تو چاٹ جا کے تو یہاں کہیں کو بول رہا. ایسوں کو نہیں بلانا تقریر کرنے, یہ پورے نکلے ہوئے, ان سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. امام حسین کے دشمن کو بول رہا تو بولو حضرت فاطمہ کتنے ناراض ہوں گی, علی ناراض ہوں گے, سرکار کتنے ناراض ہوں گے. یا ماں ہو کے کہہ رہی ہے کہ کسی ایک بچے کے خط کو اچھا کہوں گا, یہ تو نواسے ہیں, یہ تو بیٹے ہیں, کہیں سرکار کے دل پہ کوئی تکلیف نہ گزرے. ماں ہو کے سوچ رہی ہے تو ہم امتیوں کو کتنا سوچنا چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 10 محرم کو روزہ رہیں, نماز پڑھیں, ذکر حسین کریں, شربت بنائیں, امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, تاکہ امام حسین کی محبت ہم کو ملے تو یہ انعامات ملے. تو بولو بزرگوں نے کتنا احسان کیا, ہمیں ذکر حسین پہ لگا کے جنت کا راستہ بتا دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اب بزرگوں کی نہیں سنیں گے, اپنی من مانے کیا ہے 10 محرم کو ہی شادی کرو, کرو جا کے شادی, مرو دوزخ میں, کرو شادی مرو. ہم کو کیا یہاں کہیں کو سنا رہا آ کے چل بول کے بڑھا دینا, نہیں سننا, اس سے بائیکاٹ کرنا. کریے کہ نہیں کریے؟ اس کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہاں اس کو نکال دینا, چل کر لے شادی, تو شادی کریں گا دوزخ میں جائیں گا. محرم کے دنوں میں شادی کرتا رہے. ہاں کبھی تیر کو دوسرا مہینہ نہیں ملا کیا؟ مر جا رہا کیا دوسرے مہینے میں؟ یہ سب باتیں ہے, سمجھ جائیے آپ. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت فاطمہ سوچ رہی ہے, ماں ہو کے سوچ رہی ہے. بولے بیٹا میرے سے کیا پوچھ رہے, اپنے بابا سے پوچھو. دوڑتے دوڑتے امام حسن حسین سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. کہ بابا بابا یہ بولیے کہ میرا خط اچھا ہے, بھائی حسن کا خط اچھا ہے. اب بابا سوچ رہے کس کا خط اچھا بولوں, اگر کسی ایک کا خط اچھا بولوں تو رسول اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی. بولے بیٹا میرے سے کیا پوچھ رہے, اپنے نانا سے پوچھو. امام حسین لے کے تختیہ سرکار دو عالم افضل الانبیاء حبیب کبریا علم غیب رکھنے والے آقا جن پر ہم سلام پڑھتے ہیں, وہ آقا کے پاس حاضر ہوئے. آگے کرنے لگے نانا جان فرمائیے کس کا خط اچھا ہے, میرا خط اچھا ہے یا بھائی حسن کا خط اچھا ہے؟ اب سرکار سوچ رہے ہیں. دیکھیے مرتبہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا, سرکار بول رہے ہیں یہ بھی دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں, کس ٹکڑے کو ناراض کروں؟ اگر میں حسن کا خط اچھا کہتا ہوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے, حسین کا خط اچھا کہتا ہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے. میں دونوں کی بھی ناراضگی نہیں چاہتا. یہ سرکار کی محبت ہے. سمجھ گئے آپ؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نا, سرکار کی لائی ہوئی نماز پڑھ رہے ہیں نا, قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ بھی خیال کرو خالی نمازیں یہی رہ جائیں گی تمہاری, یہ چلت پھرت یہی رہ جائیں گی. بھگونے لے کے وہاں نہیں جانا پڑے گا, دوزخ میں چلے جائیں گے بھگونے لے کے. کدھر بات کرنے کا شوق ہے تو کتنا بڑا عالم ہے میں دیکھتا ہوں. آگے بول رہے محرم میں غم نہیں کرنا ہے. ارے تو اپنے باپ کا غم مت کر, ہم حسین کا غم کریں گے, رسول کو منائیں گے. کتنا دین برباد کر دیے میرے حسین نے, تو دین کو بچایا. تم کتنا برباد کر دیے. ہماری لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں. دیکھیے گھروں میں کیا ہے, ٹی ویاں لگے ہوئے ہیں, سیریلیں دیکھی جا رہی ہیں, لنگے لنگے پکچریں دیکھے جا رہے ہیں, بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں بے حجاب. اور پھر جب حجاب پہ پابندی لگائی جا رہی ہے تو ان کو کیا شرم آیا ہے, بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. کیسے کیسے چالے یہ بچے کیا کریں, لنگے سر نمازاں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے یہودیوں کی کٹنگ کٹا رہے ہیں,
اور بچے جو ہے لڑکیوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، چوٹیاں ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں. شرم ہے؟ حسین نے سر اس لیے کٹایا. شریعت کی پابندی نہیں ہے. گھر میں 3 بجے رات کو باہر سے منگا کے ناری کلچے اور جو ہے نا دوشے اٹلی کھائے جا رہے ہیں رات کے 3 بجے. شرم